بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو گڈ مارننگ۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم کلام کی کنجی میں اسٹڈی کرتے ہیں تکوین کی کتاب، اور اس میں اہم نکات کو دیکھیں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ ابھی ہم پہلے نقطہ دیکھتے ہیں کائنات اور انسان کی پیدائش۔ یہ پہلے باب کی پہلی سے دوسری آیت میں ہے، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ دوسرے نقطہ دیکھتے ہیں، خدا کے کلمے سے سب چیزیں بنی ہیں اور ہر چیز اچھی ہے۔ پہلے باب کی تیسری آیت: خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہوئی، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے۔ تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں، انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا۔ پہلے باب کی 27 آیت: خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا، نر و ناری انہیں کو پیدا کیا۔ خدا انسان کو قوت دیتا ہے۔ اس نقطے کے تحت دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ ملاحظہ فرمائیں تکوین کی کتاب پہلا باب 28 آیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں نقطہ، جس میں 7واں دن خدا سے برکت ملنے کا دن ہے۔ ملاحظہ فرمائیں دوسرا باب تیسری آیت: اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، اس لیے کہ اس میں خدا اپنے سب کام سے جو اس نے کیا اور خلق کیا تھا فارغ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط پہلا باب اس کی 4 آیت۔ اب جو نقطہ دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے آدم اور حوا سے متعلق، دوسرے باب کی 7ویں آیت میں ہے: اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان ہوا۔ ابھی ہم دیکھیں گے باغ عدن میں خدا کے ساتھ زندگی، دوسرے باب کی 8ویں آیت میں: اور خدا نے مشرق کی طرف سے عدن میں ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا اس میں رکھا۔ اب نقطہ دیکھتے ہیں، کام کرنا انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ دوسرے باب کی 15ویں آیت: اور خدا نے انسان کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اس کے بعد ہم نقطہ جو دیکھتے ہیں اہم، وہ ہے انسان خدا کے تابع ہے۔ دوسرے باب کی 17 آیت: نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو اس کا پھل کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ اب اس کے بعد اہم نقطہ دیکھتے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ دوسرے باب کی 18ویں آیت: اور خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں۔ اس کے بعد اہم نقطہ دیکھتے ہیں، انسان ساری مخلوقات کا آقا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تکوین کی کتاب دوسرے باب کی 19ویں آیت: اور خدا زمین کے سب جاندار اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر انسان کے پاس لایا، تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ پس آدم نے ہر ایک جاندار کو جو نام دیا وہی اس کا نام ہوا۔ اس کے بعد جو نقطہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے نر و ناری بنیادی طور پر یکساں ہیں۔
دوسرے باب کی 22ویں آیت، اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے انسان سے نکالی تھی ایک عورت بنائی اور اس کے پاس لایا۔ اور اس کے بعد ہم جو اہم نقطہ دیکھتے ہیں، نکاح بابرکت اور غیر منقسم ہے۔ دوسرے باب کی 24 آیت، اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ ہم آہنگی۔ دوسرے باب کی 25ویں آیت، اور آدمی اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انسان کا گناہ اور آزمائش۔ تیسرے باب کی 5ویں آیت سے 6 آیت، خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ عورت نے بھی دیکھا تھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوش نما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، تو اس نے اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں رومیوں 5 باب 12ویں آیت سے 19ویں آیت۔ اب جس اہم نقطے پر ہم غور و خوض کریں گے وہ ہے نجات کی امید۔ تیسرے باب کی 14ویں آیت سے 15ویں آیت، اور خدا نے سانپ سے کہا، چونکہ تو نے یہ کیا معلوم ہے تو تمام چرندوں اور درندوں میں تو اپنے پیٹ کے پل چلے گا اور اپنی زندگی کے تمام ایام تو خاک چاٹے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ اب جس نقطے پر ہم غور و خوض کرتے ہیں وہ ہے عورت کے لیے گناہ کی سزا۔ تیسرے باب کی 16ویں آیت میں ہے، پھر خدا نے عورت سے کہا، میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد ہی کے ساتھ اولاد جنے گی، تو اپنے شوہر کے اختیار میں رہے گی، تجھ پر وہ حکومت کرے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو نقطہ وہ ہے مرد کے لیے گناہ کی سزا۔ اور خدا نے آدمی سے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، محنت کے ساتھ تو اپنی زندگی کے تمام ایام اس سے کھائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں تیسرے باب کی 17 آیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں گناہ کے نتائج۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں موت یقینی ہے۔ تیسرے باب کی 21ویں سے 23ویں آیت، اور خداوند نے کہا، دیکھو کہ آدمی نیک و بد کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا، اور اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور شجر حیات سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ تک جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو نقطہ اس میں یہ ہے کہ خدا کے لیے نذرانے۔ چوتھے باب کی 3 آیت اور چوتھے باب کی 4 آیت۔ تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، کچھ مدت کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے زمین کے پھل میں سے خداوند کے واسطے ہدیہ لایا۔ چوتھے باب کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور حابیل بھی اپنی پلوٹھی اور موٹی بھیڑ بکریوں میں سے لایا، اور خداوند نے حابیل اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص آزمائش کا سامنا کرتا ہے۔ چوتھے باب کی 7ویں آیت، اگر تو بھلا کرے تو کیا بھلا نہ پائے گا، اور اگر تو بدی کرے تو کیا گناہ تیرے دروازے پر موجود نہ ہوگا، بلکہ اس کے جذبات تیرے تابع ہوں گے۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں قائن اپنے بھائی حابیل کو قتل کرتا ہے۔ پھر یہ چوتھے باب کی تکوین کی کتاب 4 باب کی 10ویں آیت میں ہے، پھر اس نے اس سے کہا، تو نے کیا کیا ہے؟
تیرے بھائی کے خون کی آواز زمین سے مجھے پکارتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں تشدد کی کوئی حد نہیں۔ چوتھے باب کی 24ویں آیت، اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لامک کا 70 اور 7 گنا۔ وفادار ہنوک کو ہم دیکھتے ہیں 5ویں باب کی 24ویں آیت میں، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے اٹھا لیا اور وہ نمودار نہ رہا۔ نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں انسان خدا سے دور چلا جاتا ہے۔ 6 باب کی 3 آیت، اور خدا نے کہا کہ میری روح انسان میں ہمیشہ نہ رہے گی کیونکہ وہ جسم ہے۔ 6 نمبر پر ہم دیکھتے ہیں انسان کے گناہ سے زمین متاثر ہوئی، اور زمین خدا کے سامنے بگڑی ہوئی اور ظلم سے بری تھی۔ پر جب خدا نے دیکھا کہ زمین بگڑی ہوئی ہے اس لیے کہ ہر بشر نے اپنا طریق بگاڑا۔ ملاحظہ فرمائیں 6 باب کی 11ویں آیت سے 12ویں آیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں وفادار نوح طوفان سے بچ گیا 6 باب کی 22ویں آیت میں، اور نوح نے سب کچھ جیسا خدا نے فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ 7ویں باب کی 17 آیت سے 23 آیت، ہر جاندار جو روح زمین پر تھا مر مٹا، اور فقط نوح اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے باقی بچا۔ اب نمبر 7 پہ ہم دیکھتے ہیں انسان کا دل جلد بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ 8ویں باب کی 21ویں آیت سے 22ویں آیت، انسان کے قلب کا تصور چھٹپن ہی سے بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نوح اور اس کے خاندان کے لیے برکت۔ 9ویں باب کی 11ویں پہلے آیت سے 7ویں آیت، خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور انہیں کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ نوح کے ساتھ عہد۔ 9ویں باب کی 10ویں آیت سے 11ویں آیت، میں اپنا عہد تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہے قائم کرتا ہوں کہ کوئی جاندار پانی کے طوفان سے پھر ہلاک نہ ہوگا اور نہ طوفان ہی دوبارہ آئے گا کہ زمین کو تباہ کرے۔ 9ویں باب کی 13ویں آیت، میں اپنی کمان بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہو۔ 9ویں باب کی 18ویں آیت، نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سام، حام اور یافت تھے۔ تو آج ہم نے 10ویں باب تک، یعنی کہ بائبل مقدس میں تکوین کی کتاب، اس کے پہلے باب سے 10ویں باب تک کے اہم نکات پر دھیان و گیان کیا ہے، اور نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے دوران ہم بابل کا برج 11ویں باب اور اس کی 4تھی آیت سے اپنی بائبل اسٹڈی کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ اور میرے ساتھ عبدالآباد ہوتا رہے، آمین۔